قرآن صرف یاد نہیں، سمجھ بھی۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک ایسی کتاب جو 1400 سال پہلے نازل ہوئی، آج بھی دلوں پر اسی طرح حکومت کیوں کرتی ہے؟ کیا راز ہے اس میں؟ کیوں لاکھوں لوگ اسے صرف پڑھتے نہیں بلکہ اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتے ہیں؟ یہ کہانی ہے قرآن کی، یاد کرنے کی اور سمجھنے کی۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ وہ کلام ہے جو انسان کے دل کو بدل دیتا ہے۔ یہ کتاب رہنمائی ہے، اندھیروں میں روشنی ہے اور زندگی کا مکمل راستہ ہے۔ مگر سوال یہ ہے، کیا ہم اسے صرف پڑھتے ہیں یا سمجھتے بھی ہیں؟ دن کا آغاز فجر سے پہلے، آنکھوں میں نیند مگر زبان پر قرآن۔ ایک چھوٹا سا بچہ بار بار ایک ہی آیت دہراتا ہے۔ یہ ہے حفظ قرآن کا سفر۔ یہ آسان نہیں، اس میں محنت ہے، قربانی ہے اور صبر ہے۔ کھیلنے کی عمر میں وہ الفاظ یاد کر رہا ہوتا ہے جو پوری دنیا کو بدل سکتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ تھک جاتا ہے، کبھی دل نہیں کرتا، مگر پھر ماں کی دعا اور استاد کی رہنمائی اسے دوبارہ کھڑا کر دیتی ہے۔ کیونکہ یہ صرف یاد کرنا نہیں، یہ ایک مشن ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی قرآن یاد کر لے مگر اس کا مطلب نہ سمجھے تو کیا وہ مکمل ہے؟ کیا قرآن صرف یاد کرنے کے لیے آیا تھا یا سمجھنے کے لیے بھی؟ یہاں سے شروع ہوتی ہے تفسیر قرآن کی دنیا۔ تفسیر یعنی قرآن کے الفاظ کے پیچھے چھپی حقیقت کو سمجھنا، یہ جاننا کہ اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ ہر آیت ایک پیغام ہے، ایک سبق ہے، ایک زندگی کا اصول ہے۔ جب قرآن صبر کی بات کرتا ہے تو وہ صرف لفظ نہیں ہوتا، وہ سکھاتا ہے کہ مشکل وقت میں انسان کیسے مضبوط رہے۔ جب وہ انصاف کی بات کرتا ہے تو وہ ہمیں ایک بہتر انسان بناتا ہے۔ اصل خوبصورتی تب ہے جب حفظ اور تفسیر ایک ساتھ ہو، جب زبان پر بھی قرآن ہو اور دل میں بھی۔ جب انسان صرف آیات نہ پڑھے بلکہ انہیں جیے۔ جب قرآن سمجھا جاتا ہے تو معاشرہ بدل جاتا ہے۔ جھوٹ کی جگہ سچ آ جاتا ہے، نفرت کی جگہ محبت، اور انسان ایک بہتر انسان بن جاتا ہے۔ مگر آج ہم مصروف ہیں، ہم پڑھتے ہیں مگر سمجھتے نہیں، ہم سنتے ہیں مگر غور نہیں کرتے، اور یہی ہماری سب سے بڑی کمی ہے۔ قرآن صرف ایک کتاب نہیں، یہ ایک پیغام ہے، آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے۔ اگر ہم نے اسے صرف پڑھا تو شاید ہم آدھے رہ جائیں گے، مگر اگر ہم نے اسے سمجھ لیا تو ہماری زندگی مکمل ہو جائے گی۔ تو آئیے آج سے قرآن کو صرف یاد نہ کریں بلکہ سمجھیں اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ اصل کامیابی یہی ہے۔